بات چل رہی ہے۔ چھٹی بات ابلیس کے اور شیطان کے سجدے سے انکار کا جو تذکرہ ہے، واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کئی باتیں ہیں۔ ان میں سے دو باتیں بیان ہو چکی۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی تھی کہ شیطان بیچارہ احساس گناہ کے فقدان والی بیماری میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ گناہ تو بہت بڑا کیا، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے مارا گیا۔ اپنے گناہ کو اس نے گناہ نہیں سمجھا، تو بجائے توبہ کرنے کے معذرت کرنے سے آگے سے حجت بازی شروع کر دی۔ اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دی۔ تو اس لیے ہمیں اس کی فکر چاہیے کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھ رہے، یا اپنے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر بندے کو اگر پورا سمجھتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف، تو پھر تو بالکل ہی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ورنہ جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اس گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور پکڑ تو کسی ایک گناہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ بہرحال اس پر بات آپ نے سنی۔ دوسری بات، اس دن جو آخری درس تھا اس میں روحانی امراض کے حوالے سے بات بیان ہوئی کہ شیطان کو ایک روحانی بیماری لگی ہوئی تھی، تکبر والی بیماری۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ اس تکبر کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ اور اللہ پاک کو جتنی روحانی بیماریاں ہیں، ساری بیماریاں ہیں، لیکن یہ تکبر بہت ناپسند ہے۔ متکبر اللہ پاک کی خاص صفت ہے، بڑائی اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو ہم اللہ اکبر کا معنی یہ کرتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ معنی گرامر کے اعتبار سے درست نہیں۔ سب سے بڑا کا مطلب یہ کہ کچھ اور بھی بڑے ہیں، ان بڑوں میں اللہ سب سے بڑا ہے، حالانکہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اللہ ہی بڑے ہیں۔ تو بڑا ہونا یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس پر بھی اس دن جو بات میرے ذہن میں آئی وہ بیان ہو گئی۔ اب تیسری بات جو ہمارے لیے، تیسری چیز شیطان کے اس واقعے میں عبرت کی ہے، وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے انسان کے لیے، کہ اپنی کسی اچھی حالت کے اوپر کبھی اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے، یا دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے حالات بڑے اچھے ہیں، میں ماشاءاللہ نمازوں کا بھی پابند ہوں، اتنے پارے روزانہ پڑھ لیتا ہوں، اتنی تسبیحات روزانہ پڑھ لیتا ہوں، اتنے نیکی کے کام روزانہ کر لیتا ہوں۔ ایسی کسی چیز پر اس کو دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ بھائی اعتبار جو ہے نا وہ خاتمے کا ہے۔ بسا اوقات ساری زندگی اچھی حالت رہتی ہے، کوئی معمولی سی ایسی غلطی اللہ پاک کو ناپسند آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ساری زندگی کی اچھائیاں گئی۔ یہ شیطان فرشتوں کا استاد تھا، اور ہزاروں سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ان کی جنات میں سے تھا، اور جنات کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ جنات کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی لکھی ہے کہ جنات کی عمریں بڑی طویل ہیں۔ سہل ابن عبداللہ ایک بزرگ تھے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ایک جن نفل پڑھ رہا تھا، اس کے اوپر ایک جبہ تھا، بزرگوں کو نظر آ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک جبہ تھا، اور وہ جبہ ایسے انوارات والا۔ تو جب اس نے سلام پھیرا تو یہ اس کے قریب گئے، پوچھا بھائی یہ تیرا جو ہے نا اس پر تو انوارات کی بارشیں برس رہی۔ اس نے کہا یہی وہ جبہ ہے، اس جبے کو پہن کے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور اسی جبے کو پہن کر کے سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے کیا کی ہے، زیارت کی ہے. اور صالح بن عبداللہ جو ہے نا کوئی تبا تابی کا ان کا زمانہ ہے، اتنی لمبی اس کی عمر. بات کہیں اور نکل جائے گی. پھر یہ پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں مطالعہ کر رہے تھے، تو وہ سانپ کا ایک بچہ نظر آیا. جوتا پاس پڑا تھا، اٹھا کے انہوں نے مارا. بچہ تھا وہ مر گیا. وہ پھر اپنی پڑھائی میں لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. باہر نکلے تو دیکھا پولیس کے 2 آدمی کھڑے. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، طلب کیا. تو دہلی کے جو بادشاہ تھے شاہ صاحب کے ان سے تعلقات تھے. شاہ صاحب سمجھے انہوں نے بلایا ہے، تیار ہو کے چل پڑے. تھوڑی سی باہر نکلی تو انہوں نے اٹھا لیا اور جنگل میں پہنچا دیا. جنگل میں پہنچے تو دیکھتے ہیں جنات کا بادشاہ ہے اور اس کا دربار ہے. اس شاہ صاحب کو انہوں نے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا. سلام کلام ہوا. بادشاہ نے کہا شاہ صاحب آپ نے ہمارا ایک آدمی قتل کیا ہے، اس کے قصاص میں آپ کو قتل کیا جائے گا. شاہ صاحب نے کہا کون سا آدمی؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو آپ کے کمرے سانپ کا بچہ تھا نا، وہ تو جن تھا، وہ تو سانپ نہیں تھا. یہ مختلف شکلوں میں اللہ نے ان کو طاقت دی ہے آنے کی. شاہ صاحب نے کہا بھائی بات تو آپ ہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو اپنی شکل بدل کے آئے اور مارا جائے اس کا خون معاف. مجھے کیا پتا وہ جلد وہ شہر، میں تو سانپ سمجھ کے مارا. تو اس بادشاہ نے وہ جو دربار لگا ہوا تھا نا، ان کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا ہاں بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے کانوں سے سنا ہو. اب شاہ صاحب 13ویں صدی کے تو کہتے ہیں کہ کنارے پر ایک بوڑھا جن بیٹھا ہوا تھا. بڑھاپے کی وجہ سے اس کے ابرو نیچے لٹک آئے تھے. اس نے ایسے پکڑ کے اوپر اٹھائے اور کہنے لگا ہاں میں نے اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا. کیونکہ یہ ارشاد جنات ہی کے متعلق ہے. تو جن وفود کی حضور سے ملاقات ہوئی جنات کی، 6 دفعہ جنات سے آپ کی ملاقات احادیث میں آتی. تو ان ملاقات میں آپ نے اور جہاں ہدایات دی، ان کے لیے کئی دعائیں کی کہ جس ہڈی کے اوپر سے گزریں گے اے اللہ اس ہڈی کے اوپر ان کے لیے گوشت پیدا فرما. تو جس مذبوحہ جانور کی ہڈی مسلمان کھا کے پھینکتے ہیں، وہ جنات کے لیے اس کے اوپر نیا گوشت لگ جاتا. تو اس طرح کی کئی دعائیں بھی دی، کئی احکامات بھی دی. یہ بات بھی ان کو فرمائی ہوگی بھائی شکل بدل کے جاؤ تو ہوشیار رہنا، مارے گئے تو پھر تمہارا خون معاف ہے. یہ بات تو نے کہا میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی. پھر شاہ صاحب کو بڑے اعزاز کے ساتھ انہوں نے واپس گھر پہنچایا. شاہ صاحب فرماتے تھے بھی مجھے تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے کہ کسی انسان کی تو نہیں لیکن ایک جن صحابی کی میں نے زیارت کی. تو اس طرح جنات کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے. اور شیطان نے تو مہلت مانگی تھی، اب تک زندہ ہے اور قیامت کے قریب تک زندہ رہے. تو ہزاروں سال بلا شبہ شیطان نے عبادت کی. لیکن آخر کیا ہوا؟ خاتمہ اس بیچارے کا کیا ہو گیا؟ خراب. تو بھائی اس میں ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ کسی نیکی کے اوپر، کسی حالت کے اوپر کبھی فخر نہ ہو، کبھی دل میں وسوسہ تک نہ آئے ہم کیا اور ہماری عبادت کیا. فرشتے قیامت والے دن کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے اور ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے. اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم سے وہ حق ادا نہ ہوا، اور جیسے پہچاننا چاہیے تھا تجھے اب اس طرح تجھے پہچان نہیں سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکرے مارتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عبادت ایسی ہے. اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے زمانے میں
یہ چھت والے پنکھے ہوتے تھے، ایک آدمی نے ویسی جو ہے نا، تو اس کو سلیقہ نہیں تھا، اس نے ہلانا شروع کر دیا، کبھی اس کو مارے کبھی اس کو لگے، تو تھانیہ مولا بیٹھی ہوئی، تو نے فرمایا دیکھا نہیں، اب یہ دل میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں بڑی خدمت کر رہا ہوں اور صبر میرا ہے کہ میں برداشت کر کے بیٹھے اس کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں۔ تو فرمایا ہماری عبادت بھی ایسی ہے بھائی، آج جو عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے نا، اس تعلیم میں جو حدیث پڑھی گئی وہ حدیث یہ تھی کہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو کسی کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں، کسی کو 4تھا، 5واں، کرتے کرتے کسی کو آدھا، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں، بلکہ وہ نماز جو ہے گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ کے اوپر مار دی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو خاتمے کی فکر ہر وقت بندے کو ہونی چاہیے، یہ اس واقعے سے بڑی پہلے بھی جو ہمارا جمعے کا مضمون چل رہا تھا اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، سورہ یوسف کے آخر میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا، بار بار سنایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے جب وہ قاصد پہنچا ہے تو وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب لگایا، وہ جنتی کرتا تھا۔ اس کرتے کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ وہ یہ وہی کرتا تھا جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے آگ میں پھینکا تھا، تو جبریل امین جنت سے یہ کرتا لے کے آئے، وہ کرتا ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا، وہ پھر کرتا وراثت میں اسحاق علیہ السلام کو ملا، اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام تک پہنچایا، یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں، یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، ان کو نظر لگ جاتی، تو ایک نلکی میں بند کر کے ان کے گلے میں بطور تعویذ کے ڈال دیا کہ یہ جنتی کرتا ہے، ممکن ہے اس وجہ سے بچ جائے۔ ہندوستان میں کس زمانے میں ایک ایسی لنگی بنتی تھی جو ماچس کی ڈبیوں میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اگر انسان ایسی لنگی بنا سکتے ہیں تو جنتی کرتے کا کیا حال ہوگا، وہ نلکی میں کیسے نہیں آ سکتے۔ یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے ننگا کر کے کنویں میں ڈالا نا، تو وہ والد کو کپڑے دکھانے کے لیے بھی اس کپڑے پر خون بھی لگایا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا، بندہ کھا گیا کرتا چھوڑ گیا، کرتا پھٹا بھی نہیں۔ وہ جب مزہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا حافظہ کام نہیں کرتا، دروغ گورا حافظہ نہ باشا، وہ کرتے کو پھاڑنا جو ہے نا بھول گئے، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے وہ گلے میں نلکی تھی، تو جبریل امین فوراً پہنچے، اس نلکی سے وہ کرتا جو ہے نا نکالا اور یوسف علیہ السلام کو پورا کرتا پہنا، یہ وہ کرتا چلا آ رہا تھا، یہ محفوظ۔ تو بہرحال وہ آنکھوں پر کرتا لگایا تو بینائی واپس آ گئی۔ تو سب سے پہلا سوال یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کیا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کس حال میں پایا؟ انہوں نے کہا کیا آپ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے بادشاہی کو کیا کرنا ہے، میں تو تم سے پوچھتا ہوں کہ کس دین پر اس کو پایا، علی دین میں وجد۔ انہوں نے کہا علی الاسلام، الحمدللہ وہ مسلمان ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الآن تمت النعمہ، اب اللہ کا انعام کیا ہوا ہے پورا ہوا۔ پھر جب یہ سارا خاندان وہاں مصر پہنچا، یوسف علیہ السلام نے باہر نکل کر کے استقبال کیا اور شاہی اعزاز کے ساتھ لے کر گئے۔ تخت پر جب بیٹھے تو والدین اور سارے بھائی، 11 بھائی تھے، وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے فرمایا یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعل ربی حقا، یہ وہ میرا بچپن کا خواب ہے جو اللہ نے آج سچا کر دکھایا۔ 40 سال کے بعد خواب پورا ہوا۔ ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح سوچتے ہیں تعبیر اس کی ابھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت جب بات چیت ہوئی نا تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ میری جدائی میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی بینائی بھی چلی گئی، آپ کو یقین نہیں تھا کہ قیامت والے دن دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی، پھر ہم نے پھر جو ملنا تھا تو یہ تو عارضی جدائی تھی، اتنا رونے کی کیا پریشانی کی بات۔
یعقوب علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ بیٹے واقعتاً مجھے یقین تھا کہ ملاقات ہوگی، لیکن مجھے بس یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تیرا یہ ایمان والی دولت کہیں سلب ہو جائے، تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی ہے۔ یہ جو ملاقات ہے یہ ایمان کے ساتھ خاص ہے، کافر اس سے کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ یہ باقاعدہ روح المعانی تفسیر ہے، اس میں باقاعدہ یہ واقعہ لکھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اس لیے بھائی اس میں ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے جتنے بچوں کے اور جن سے تعلق ہے، محبت ہے، سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کے ایمان کی، اپنے بھی ایمان کی اور ان کے بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا جو زمانہ یہ تو ایسا گمراہیوں کا ایک جال ہے، ایک جو ہے نا سے بچتا ہے تو دوسرے میں پھنس جاتا ہے، دوسرے سے بچتا ہے تو تیسرے میں پھنس جاتا ہے، تیسرے سے بچتا ہے تو چوتھے میں پھنس جاتا ہے۔ بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس وقت اپنی ایمان کو بچا کر کے قبر آخرت تک جو ہے نا پہنچا۔ بلم باعورا بنی اسرائیل کے بڑے عابد زاہد گزرے ہیں، ان کا واقعہ قرآن میں ہے، قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا اور کتے کے ساتھ ان کو مثال دی ہے۔ سوری زندگی عبادت میں گزری، آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر بیٹھے اپنی قوم کے مجبور کرنے سے، اور بس زبان لٹک گئی، ساری زندگی کا وہ کیا۔ تو اس لیے شیطان کے اس واقعے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں ہمارے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ اعتبار بھائی کس کا ہے؟ خاتمے کا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے نا جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے اور جہنمی ہو کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے اور بچائے، اور ساری زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے اور جنتی بن کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ اس پر ایک بڑے عجیب واقعہ ہے، پتہ نہیں وہ آپ کو سنانا چاہیے نہیں سنانا چاہیے، کل سناؤں، کل جو آئے گا تو واقعہ سنے گا، ایسا واقعہ ہے کہ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ آخر میں ایک مسئلہ، یوسف صاحب وہ مسئلہ یاد رکھو ہے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وطروں میں جو بندہ دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلا جائے تو اس کو واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ نماز جاری رکھے، آخر میں کیا کر لے؟ سجدہ صاحب کر لے۔ لیکن اگر کوئی واپس آ گیا ہے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب پھر بھی واجب ہوگا، سجدہ صاحب پھر بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، البتہ نماز ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ۔